بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شرط جازم کے ادوات۔ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں فعل و مضارع مجزوم کے حوالے سے تھی۔ گزشتہ میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ چار ہیں: لم، لما، لام امر اور لا نہیں۔ آج کی بات ان عوامل کے حوالے سے ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کل 12 ہے اور انہیں ادوات شرط کہا جاتا ہے۔ ادوات عادات کی جمع ہے۔ عادات آلہ اور وسیلہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ادوات شرط اور ادوات شرط سے مراد وہ عوامل ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ پہلے فعل کو فعل شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے فعل کو جواب شرط کہا جاتا ہے، اور وہ کتنے عدد ہیں؟ 12 عدد ہیں۔ ان ہے، ازما ہے، من ہے، ما ہے، مہما وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کی مثال دیں گے اور ہر ایک کا ترجمہ بھی بیان کریں گے۔ توجہ کے عنوان سے ایک مطلب بیان کریں گے، وہ یہ کہ عوامل جزم دو طریقے کے ہیں، جو کچھ وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سے حروف ہیں اور کون سے اسما ہیں بتلائیں گے۔ وہ عوامل جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں جیسے لم، لما، لام امر اور لا نہیں، یہ سب کے سب حروف ہیں، کوئی اسم نہیں ہے۔ لیکن وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں تمام کے تمام اسم ہیں، دو کو چھوڑ کر، ان اور ازما کی یہ دونوں حرف ہے، بقیہ سب اسم ہے۔ اس کے بعد ایک ترکیب کریں گے اور آخر میں ایک نقطہ بھی بیان کریں گے۔ اب میں انہی مطالب کو کتاب سے پڑھتا ہوں، آپ حضرات غور کیجئے گا۔ شرط جازم کے ادوات۔ اب یہاں پہ پہلی بات غور کرنے کی جو ہے وہ یہ کہ یہاں پہ انہوں نے شرط جازم یعنی عوامل جزم جو ہیں ان کو ادوات سے تعبیر کیا ہے، حروف یا اسما سے تعبیر نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ادوات شرط، حروف شرط یا اسماء شرط ایسے تعبیر نہیں کیا۔ کیونکہ اگر حروف شرط کہتے تو وہ عامل جزم میں جو اسم ہوتے ہیں وہ نکل جاتے، اور اگر اسماء شرط کہتے تو وہ عوامل جزم میں جو حروف ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے۔ لہٰذا ادوات شرط یہاں پہ کہا ہے، اور ادوات کے معنی کیا ہے؟ آلے اور وسیلے کے۔ لیکن یہاں پہ ادوات سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ادوات شرط سے مراد وہ عوامل ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، وہی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ عوامل کے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں 12 کلمے ہیں، اور یہ سب شرط کے لیے ہوتے ہیں۔ اب دو فعل کو جزم دیتے ہیں تو پہلے فعل کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، دوسرے فعل کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا، تو وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ پہلے فعل کو فعل شرط اور دوسرے فعل کو جواب شرط کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ادات شرط، کوئی عامل جزم کسی جملے میں ہے تو اس میں جو پہلا فعل جس کو اس نے جزم دیا ہے اس کو فعل شرط کہیں گے، اور دوسرا جو فعل ہے جس کو جزم دیا اس کو جواب شرط کہیں گے۔ اب وہ کتنے عدد ہیں وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، یعنی 12 عدد ہے۔ ان ہے، ازما ہے، من، ما، مہما وغیرہ ہے۔ ہر ایک کا اردو میں معنی بھی بتلائیں گے اور مثال بھی پیش کریں گے، ساتھ میں ترجمہ بھی دیں گے۔ دیکھیے، ان اگر کا معنی دیتا ہے، جیسے ان تجتہد تنجا، اگر کوشش کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ان ادات شرط ہے، تجتہد فعل مضارع مجزوم ان کی وجہ سے، اور جزم کی علامت سکون ہے۔ یہ تجتہد ان کے لیے فعل شرط ہو جائے گا، تنجا فعل مضارع مجزوم جزم کی علامت سکون۔ یہ تنجا جو ہے، یہ جو فعل مضارع ہے، یہ ان کے لیے جواب شرط واقع ہو جائے گا۔ دوسری مثال ازما کی۔ ازما کا معنی کیا اردو میں؟ جب بھی۔ جیسے ازما تتعلم تتقدم، جب بھی تتعلم تم متعلم بنو گے، جب بھی علم حاصل کرو گے، تتقدم متقدم ہوں گے یعنی ترقی کرو گے، آگے بڑھو گے۔ تو یہاں پہ ازما ادات شرط ہے، دو فعل کو جزم دیا ہے، ایک تتعلم فعل مضارع اس کو جزم دیا، آخر میں سکون علامت ہے۔ تتقدم کو بھی فعل مضارع اس کو بھی جزم دیا ہے، تو تتعلم جو پہلے والا ہے اس کو فعل شرط کہیں گے، بعد والا جو تتقدم ہے اس کو جواب شرط کہیں گے۔ اس کے بعد من۔
ابھی یہ دو حرف ہو گئے، من سے اسم کی بات شروع ہو رہی، یعنی یہ تمام ادوات شرط جو ہیں وہ اسم ہوں گے۔ من جو شخص کا معنی دیتا ہے اردو میں، جیسے من یجتہد ینجا، جو بھی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد ماں کیا معنی دیتا ہے؟ ماں جو کچھ کا معنی دیتا ہے، جیسے ما تاکل آکل، یعنی جو بھی تاکل تم کھاؤ گے، آکل وہ میں کھاؤں گا۔ تو ماں نے یہاں دیکھیے تاکل آکل دو فعل کو جزم دیا، پہلے والے فعل تاکل کو فعل شرط کہیں گے، دوسرے والے فعل آکل کو جواب شرط کہیں گے۔ اس کے بعد مہما جب بھی کا معنی دیتا ہے اردو میں، جیسے مہما تأمر بالخیر افعلہ، یعنی جب بھی تأمر تم امر کرو گے، حکم دو گے، بالخیر خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا، افعلہ تو میں اسے انجام دوں گا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے مہما نے دو فعل کو جزم دیا، ایک تأمر ہے جو مہما کے لیے فعل شرط ہے، جزم کی علامت را پر سکون ہے، اور دوسرا جو ہے افعل، افعل فعل مضارع کا 13واں صیغہ ہے، اور مہما نے جو دوسرے فعل کو جزم دیا ہے وہ افعل ہے، وہ بھی مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت آخر میں جو لام ہے اس کا سکون ہے۔ اس کے بعد ایو، ایو بھی دو فعل کو جزم دیتا ہے۔ ایو کا معنی کیا ہے؟ جو بھی، یعنی ایو یجتہد ینجا، جو بھی یجتہد کوشش کرے گا، ینجا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ ایو نے دو فعل کو جزم دیا ہے، پہلا فعل یجتہد جو فعل شرط ہے، دوسرا فعل ینجا جو جواب شرط ہے۔ اور اس کے بعد کیفما، جس طرح کا معنی، کیونکہ کیف کیفیت کو بیان کرتا ہے، جس طرح، کیفما تجلس اجلس، یعنی جس طرح تجلس تم بیٹھو گے، اجلس اسی طرح میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیفما نے دو فعل کو جزم دیا، ایک تجلس فعل مضارع کو، دوسرا اجلس فعل مضارع کو جزم دیا۔ پہلا والا جو ہے وہ فعل شرط ہے، دوسرا والا اجلس جو ہے وہ جواب شرط ہے۔ اس کے بعد اینما، اینما آئینہ سے بنا ہے، آئینہ جگہ کے معنی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے آئینہ کا معنی جس جگہ، جیسے اینما تجلس اجلس، جس جگہ تم بیٹھو گے، اجلس میں بیٹھوں گا۔ تو یہاں پہ اینما نے دو فعل کو جزم دیا ہے، پہلا فعل تجلس ہے، دوسرا فعل اجلس ہے۔ اس کے بعد حیثما، حیثما بھی جس جگہ کا معنی دیتا ہے، حیثما تسافر اسافر، یعنی جس جگہ تم سفر کرو گے، اسافر اسی جگہ میں سفر کروں گا۔ تو یہاں پہ حیثما نے دو فعل کو جزم دیا، تسافر پہلا فعل مضارع تھا اس کو جزم دیا، جزم کی علامت آخر میں را کا سکون ہے، اور دوسرا فعل جس کو جزم دیا وہ اسافر ہے، اور اسافر میں جزم کی علامت را یعنی آخر کا سکون وہ را کے اوپر ہے۔ اس کے بعد انا، وہ بھی جس جگہ کا معنی دیتا ہے، جیسے انا یذهب العالم یکرم، کہ جہاں بھی عالم جاتا ہے، یکرم اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انا نے دو فعل مضارع کو جزم دیا، ایک یذهب تھا، ایک یکرم تھا۔ یذهب کو جزم دیا اور اس کا آخر با ساکن ہو گیا، اسی طریقے سے دوسرے فعل یکرم کو جزم دیا، اس کا آخر میم ساکن ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ یذهب العالم، بے کے نیچے آپ دیکھیے کسرہ ہے، تو یہ کسرہ جو ہے وہ عارضی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حقیقت میں کسرہ تھا، چونکہ التقاء ساکنین ہوا، بے بھی ساکن تھا، العالم کا لام بھی ساکن تھا، لہٰذا دو ساکن کو ملا کر پڑھنے کے لیے ہم پہلے والے کلمے کے آخر کو یعنی ہم نے بے کو کسرہ دے دیا۔ اس کے بعد 11واں جو ادات شرط ہے وہ متا ہے، متا وقت کے لیے آتا ہے، ہر وقت، جیسے متا تدرسو تفوزو، جب بھی یا جس وقت بھی، تدرسو تم درس سے پڑھو گے، تفوزو تم کامیاب ہوگے۔ تو آپ دیکھیے متا نے دو فعل کو جزم دیا، ایک تدرسو کو، دوسرا تفوزو کو، دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں، تدرسو تدرسونا تھا اور تفوزو تفوزونا تھا، لیکن جب متا آیا دونوں فعل کو جزم دیا تو دونوں فعل سے نون اعرابی جو ہے وہ حذف ہو گیا، اور وہی نون اعرابی کا گر جانا، حذف ہو جانا فعل مضارع مجزوم کی علامت ہے۔ تو پہلا تدرسو کو متا کے لیے فعل شرط کہیں گے اور تفوزو کو متا کے لیے جواب شرط کہیں گے۔ 12واں اور آخری جو ادات شرط ہے وہ ایانہ ہے، ایانہ جب بھی کا معنی دیتا ہے، جیسے ایانہ تسألنی اجب کا، ایانہ جب بھی تسألنی تم مجھ سے سوال کرو گے، اجب کا تو میں تم کو جواب دوں گا۔ تو یہاں پہ ایانہ ادات شرط ہو جائے گا، تسأل فعل مضارع مجزوم ہے اور جزم کی علامت سکون ہے جو لام پر ہے،
اور اس کے بعد اجب جو ہے یہ ایانہ کے لیے جواب شرطیں ہیں، مجزوم ہے، جذبے کی علامت بے پر جو سکون آیا ہے وہ سکون ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر توجہ کے عنوان سے ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ عوامل دو طریقے کے ہوتے ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ تمام کے تمام حروف ہیں، اور جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں ان اجماع کو چھوڑ کر تمام اسم ہے، ان اجماع حرف ہے، بقیہ سب اسم ہے۔ دیکھیے وہ کلمے جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ سب حروف ہوتے ہیں، اور وہ کلمے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ سب اسم ہوتے ہیں، لیکن ان میں دو کلمے اسم نہیں ہوتے، اور وہ ہوتے کیا ہے وہ بتلا رہے ہیں، وہ ان اور اسما کیے حرف ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوتا۔ مثال دے رہے ہیں ان کی، ان تجتہد تنجا، کیسے مختصر سی ترکیب کریں گے آپ، دیکھیے ایسے، ان حرف جازم عامل جزم ہے یا ادات شرط ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تجتہد فعل شرط ہے ان کے لیے، اور فعل مضارع ہے مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت سکون ہے جو لاشتے میں دال پر ہے۔ تنجا ان کے لیے جواب شرط ہے، فعل مضارع ہے مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت سکون ہے۔ ان تجتہد، اگر تم کوشش کرو گے، تنجح، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک ترکیب کر رہے ہیں، من یجتہد ینجا، من اسم جازم ہے، ادات شرط ہے اور دو فعل کو جزم دیتا ہے۔ یجتہد، یجتہد فعل مضارع ہے، فعل شرط واقع ہو رہا ہے اور مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت آخر کا سکون ہے۔ ینجا جواب شرط ہے، فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت آخر کا سکون ہے جو لاسٹ میں ینجا کے ہے پر سکون آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری ترکیب بھی کر رہے ہیں، متا تدرسو تفوزو، جب بھی تم درس پڑھو گے تفوزو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ متا کیا ہے، متا اسم جازم ہے، جزم دیتا ہے یعنی ادات شرط ہے، اور یہ دو فعل کو جزم دیتا ہے، وہی بتلا رہے اس میں جازم سے ہے، یعنی اس میں جازم ہے کہ جو دو فعل کو جزم دیتا ہے۔ تدرسو یہ فعل شرط ہے، فعل مضارع فعل شرط ہے اور مجزوم ہے۔ اب مجزوم ہے تو جزم کی علامت کوئی ہونی چاہیے، جزم کی علامت کیا ہے بتلاتے ہیں، اس کی علامت حذف نون ہے، یعنی جزم کی علامت نون اعرابی کا گر جانا ہے، اصل میں ایسے ساتھ تدرسونا، لیکن جیسے ہی متا آیا تو وہ نون گر گیا۔ تفوزو یہ بھی فعل مضارع، یہ کیا واقع ہو رہا ہے بتلاتے ہیں، جواب شرط ہے، یہ متا کے لیے جواب شرط ہے، جواب واقع ہو رہا ہے، اور مجزوم ہے، مجزوم ہے مرفوع یا منصوب نہیں ہے۔ اب مجزوم ہے تو جزم کی علامت کیا ہے بتلاتے ہیں، اس کے جزم کی علامت حذف نون ہے، یعنی نون آخر سے تفوزونا تھا وہ نون گر گیا، وہی نون فعل مضارع مجزوم کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، وہ نقطہ یہ بیان کریں گے کہ بسا اوقات آپ ایک فعل مضارع کو دیکھیں گے جو فعل مضارع مجزوم ہوگا، لیکن اس سے پہلے نہ وہ عوامل ہوں گے جو ایک فعل کو جزم دیتا ہے، نہ وہ عوامل ہوں گے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، یعنی کوئی عامل جزم نہیں ہوگا پھر بھی فعل مضارع مجزوم ہوگا، تو پھر عوامل کیا ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس فعل مضارع مجزوم سے پہلے ایک فعل امر یا فعل نہیں ہوگا، اس فعل امر اور فعل نہیں کے بعد ان شرطیہ کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے، وہ ان شرطیہ اس فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور وہ ان شرطیہ اپنے فعل شرط کے ساتھ محذوف ہوتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے کسی قرینے کی وجہ سے، اور وہ قرینہ وہی امر اور نہیں یعنی فعل امر اور فعل نہیں بنتا ہے۔ دیکھیے نقطہ، فعل مضارع کبھی فعل امر یا نہیں کے بعد مجزوم کے صورت میں آتا ہے، یعنی کیا، یعنی فعل مضارع مجزوم ہوگا، اس سے پہلے کوئی عامل ظاہراً نہیں ہوگا، عامل ہوتا ہے لیکن ظاہر میں کوئی عامل نہیں ہوگا۔ اب اگر مجزوم ہو رہا ہے فعل مضارع تو عامل کیا ہوگا، دیکھیے، اور اس کا مجزوم ہونا حرف شرط وہ ان ہوتا ہے اور فعل شرط کی وجہ سے ہے، یعنی حرف شرط تقدیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، اسی حرف شرط نے، اسی ان نے اس فعل مضارع کو جزم دیا ہوتا ہے، اور وہ حذف کیوں ہوتا ہے وہ بتلا رہے کہ جو قرینے کے ساتھ حذف ہو گئے ہیں، یعنی وہ
حرف شرط اور فعل شرط جو حذف ہو جاتا ہے مقدر ہوتا ہے، وہ مقدر کیوں ہوتا ہے، حذف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرینہ ہوتا ہے، اور قرینہ کیا ہوتا ہے؟ یہی فعل امر اور فعل نہیں۔ مثال دے رہے ہیں جیسے ارحم ترحم، تو یہاں پہ ہمارا شاہد مثال ترحم ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل امر ارحم کے بعد آیا ہے، مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت آخر میں میم کا سکون ہے، لیکن آپ دیکھیے اس ترہم سے پہلے کوئی عامل جزم نہیں ہے، تو اب سوال ترہم کو کس نے جزم دیا ہے؟ تو کہیں گے ترہم کو جزم دینے والا ایک حرف شرط ان ہے جو محذوف ہے، جو تقدیر میں ہے اپنے فعل شرط کے ساتھ۔ تو اصل عبارت اس طریقے سے ہے، ارحم ان ترحم ترحم، تو ان ترحم جو ہے وہ تقدیر میں ہے، وہ محذوف ہے، اسی ان نے اس ترحم کو جزم دیا ہے کہ رحم کر، اگر رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ ترکیب دیکھیے، ارحم فعل امر حاضر ہے، اس میں انتا کیا ہے؟ فاعل ہو جائے گا۔ ان ترحم جو تقدیر میں ہے، ان حرف شرط ہے، اور ترحم جو ہے وہ فعل شرط ہے، ایک قرینے کی وجہ سے یہ محذوف ہے۔ وہ قرینہ کیا؟ اس سے پہلے ارحم کا آنا۔ ترحم کیا ہے؟ یہ اسی ان کے لیے جو محذوف ہے، جو مقدر میں، اس کے لیے جواب شرط ہے، اور مجزوم میں اس کے جزم کی علامت سکون ہے۔ وہی بتلاتے ہیں، ترحم جواب شرط ہے کہ جو سکون کی وجہ سے مجزوم ہے، اور جزم کا عامل وہ انہیں شرطیہ ہے جو محذوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔